गुज़िश्ता रोज़ शहबाज शरीफ हुकूमत ने बिजली बचाओ मईशत बचाओ मनसूबा रोशनास कराया था। 62 अरब रुपए की बचत के लिए शादी हॉल्स और रेस्टोरेंट्स रात 10:30 बजे, मार्केट्स रात 8:30 बजे बंद करने का फैसला आया था। लेकिन कल ही मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात PTI ने इस मनसूबे को मुस्तरद किया। साथ ही PDM की इत्तेहादी जमात MQM पाकिस्तान ने भी इसकी मुखालफत कर दी। माशी माहिरीन मनसूबे के खिलाफ, साथ ही पंजाब और KP की हुकूमतें मनसूबे पर अमल से इनकारी हैं। ताजिर और दुकानदार भी नाखुश हैं, यानी सभी ने मनसूबे को मुस्तरद कर दिया है। गोया हसरतों गुंजों पर है जो बिन खिले मुरझा गए। 8 बजे जब खाने का टाइम स्टार्ट होता है उस टाइम बंद करने से बेहतर नहीं है बंद ही कर दें। हमारा जो सेल का टाइम आता है उस टाइम पे अगर हम दुकानें बंद कर देंगे तो हम अपने एक्सपेंस भी पूरे नहीं कर सकेंगे। ऑफिस से निकलते कस्टमर आते तो उनको 8 बज जाते हैं, 8:30 बज जाते हैं, तो उनका टाइमिंग ही शॉपिंग का 8 बजे का होता है। हम 10 बजे तक बैठते हैं तो भी हमारे लिए मुश्किल हो जाता है कि एक महीने का पूरा सर्वाइवल कैसे किया जाए। दुकानदारी का टाइम तो शाम का ही होता है ना, सुबह तो कुछ होता ही नहीं, सन्नाटा होता है बाजार के अंदर बिल्कुल, तो कैसे होगा। ये कोई हल नहीं है कि 8 बजे बंद कर दो 10 बजे बंद कर दो। अगर हल करवाना है ना, सिर्फ सीधे सीधे बचत करवाना है। जो सारे सरकार के जो अफसर है ना, इनके पेट्रोल आप ख़त्म करवा दो, उनको बोलो पेट्रोल जो है ना आप खरीद के अपना डालो। अखबार बिजनेस रिकॉर्डर के मुताबिक तवानाई सेक्टर में मसाइल बहुत हैं, जैसे पैदावारी अमल में इनएफिशिएंसी, नाकाबिले बर्दाश्त हद तक बढ़ते बिजली के टैरिफ, काबू से बाहर लाइन लॉसेस। इसके ऊपर सब्सिडीज़ और इन मामलात के हल के बजाय बिजली इस्तेमाल की हौसला शक्ति पावर सेक्टर के क्राइसिस को हल नहीं कर सकते। फिर पाकिस्तान में गैस के ज़खायर बतदरीज कमी के शिकार, गैस प्राइसिंग का मामला भी हल तलब है। गैस सेक्टर का सर्कुलर डेट 1400 अरब रुपये से तजावुज़ कर चुका है। हुकूमत को लाइन लॉसेस, चोरी और बिलों की अदम वसूली की वजह से सालाना $2.5 अरब का नुकसान हो रहा है। ऐसे में बिलाखिर सनती तरक्की के लिए बिजली का ही सहारा लेना पड़ेगा। हुकूमत जितने ज़्यादा मेगावाट ख़ास तौर पर सनती और तजारती सार्फिन को बेचेगी उतना ही फ़ायदा होगा। बिजली के इस्तेमाल और डिमांड में ज़बरदस्ती कमी के ज़रिए बचत गैर मनतकी है। दिलचस्प बात यह है कि मुल्क में रिटेल सेक्टर का मजमूई पैदावार में हिस्सा 17% है, जबकि बिजली के इस्तेमाल में उसका हिस्सा सिर्फ 7% है। मगर फिर भी हुकूमत बाज़ार और मार्केट्स जल्द बंद कराने पर तुली हुई है। इससे सिर्फ माशी सरगर्मी में कमी आएगी और नतीजतन टैक्स आमदन के साथ मुल्क की तरक्की भी मुतासिर होगी। मज़ीद तफसीलात दिखाते हैं हम अपने नुमाइंदे खुसूसी हमाद आलम की इस रिपोर्ट में। माहिरीन कहते हैं कि अक़ल से आरी फैसला है। इस पर मज़ीद बात करेंगे। हमारे साथ तवानाई उमूर के एक्सपर्ट रेहान अतीक मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रेहान अतीक साहब। ये बताइएगा कि सर्दियों के ज़माने में तो हम ये देखते हैं कि पाकिस्तान इतनी बिजली पैदा कर रहा होता है कि उसको खपाना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बहरहाल इसकी अदायगी तो पाकिस्तान को कैपेसिटी पेमेंट में करनी है और इसके लिए तो हुकूमत सस्ती बिजली देती थी, हिम्मत अफजाई इनकरेजमेंट करती थी आवाम की, कौम की, कि वो बिजली ज़्यादा खर्च करे सर्दियों में क्योंकि हमारी ज़्यादा पैदा हो रही है। बहरहाल हमें पैदावारी जो उसकी लागत है वो अदा करनी है। तो ये बिल्कुल मंतक के ख़िलाफ़ फ़ैसला लगता है कि यहाँ पे डिस्करेज किया जा रहा है। इससे ज़ाहिर है कि मईशत पे और जो उसकी कौमी पैदावार है उस पर असरात अलग होंगे, रेवेन्यू पे असरात अलग होंगे और फिर ये बिजली का ख़र्चा भी बढ़ेगा। तो ये तो एक बहुत ही भारी भरकम नुकसान का फ़ैसला है। जी सलाम कारबान भाई। देखिए सबसे पहले तो ये कि आई थिंक ये जो इन्होंने मेजर लिया है ये मुझे डेस्परेट मूव ज़्यादा लगती है और कॉस्मेटिक ज़्यादा लगता है। अब हम सेगमेंट वाइज बात करते हैं। जो इन्होंने 2 सेगमेंट्स को टारगेट किया है, एक ये कहते हैं कि जी मैरिज हॉल जो है जल्दी बंद कर दिया जाए। हम इस शहर में देखते हैं कि आपका जो नॉर्मल साइकिल है वो 2 से ढाई घंटे का होता है मैरिज हॉल में, चाहे वो 8 बजे से 10 बजे तक स्टार्ट हो या 10 से 12 बजे तक का स्टार्ट हो। आप एक चीज़ कहना है कि जी 10:30 बजे बंद कर दें तो लोग जो हैं वो आएंगे ही इसी टाइम पे। तो आई थिंक आपको ये सब चीज़ें मैनेज करनी पड़ेंगी कि आपकी टाइमिंग से कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है ना। दुकानें आप कह रहे हैं जल्दी बंद करें। सर्दियों के सीज़न में आपका वैसे ही जो है अगर आप देखें कि मॉल्स में इन जगहों पे रश कम होता है, तो आपको बेसिकली जो मेरा जो एक सवाल था इनसे और यही था कि आप जो कोविड में हमने कुछ एक्सरसाइज की थी कि हमने इंकरेज किया था कि जी आप वर्किंग फ्रॉम होम का कॉन्सेप्ट लेकर आएँ, या हमने इंकरेज किया था कि बेसिकली आप 2 डेज़ अ वीक आप छुट्टी दे दें ताकि लोग आपका खाली जो मॉल्स और जगह पे 1.5-2 घंटे का जो इम्पैक्ट है वो इतना ज़्यादा नहीं है। अगर आप फ्राइडे और सैटरडे और संडे के दिन आप सेगमेंट वाइज आप कहें कि जी चीज़ें बंद रहेंगी ताकि लोगों की मोबिलिटी भी कम हो। अब आप बेसिकली 62 अरब रुपए नाइदर हेयर और कुछ भी नहीं बनते हैं। आज $250 मिलियन $200 मिलियन का अमाउंट या $300 मिलियन के अमाउंट से आप कोई इम्पैक्ट क्रिएट नहीं कर पाएंगे।
یہ مجھے جو لگتا ہے کہ بہت ڈیسپریٹ موو ہے اور آئی تھنک اس کا کوئی مگر اکانومی کو فائدہ اس کی نہیں ہونا دوسری ہے. جانب جو یہ تو ایک ٹوٹل کی بات ہے 62 بلین، جیسے آپ نے کہا کہ یہ تو اونٹ کے منہ میں زیرے سے بھی کم کی بات ہے، مگر اس کا اکانومی پہ کتنے اثر ہوگا؟ اگر آپ ریسٹورینٹ ہی بند کر دیں گے یہاں پہ تو پورے پاکستان کے بڑے شہروں میں 10 بجے اور 10:30 بجے، تو وہ تو ایک ویسی ہے کہ اس کا اکنامک امپیکٹ ہوگا، بے روزگاری بڑھے گی، لوگوں کے آورز کم ہوں گے تو تنخواہیں کم ہوں گی، اور پھر یہ ریونیو شارٹ فال ہوگا، کیونکہ مالز وغیرہ میں تو ہر چیز پہ حکومت کو ٹیکس ملتا ہے، وہاں پہ تو مشینز لگی ہوئی ہیں، تو اور پھر ظاہر اس سے پروڈکٹیوٹی بھی ختم ہوگی، اس پہ بھی اثرات ہوں گے. پھر یہ اتنی مہنگی بجلی بیچنے والی یہ دکانیں ہیں، بازار ہیں، مارکیٹس ہیں جو پورے بل بھی دیتے ہیں اور اتنی مہنگی بجلی خریدتے ہیں، وہ آپ نہیں بیچیں گے، اس کے بھی اثرات ہوں گے. تو کس طرح سے یہ اس کی کوئی سینس تو نظر نہیں آتا. دیکھیں نہیں، سینس بالکل نظر نہیں آ رہا. دیکھیں آپ کو اگر آپ ویسٹ میں دیکھیں، انہوں نے ریسٹورنٹس کے کچھ ٹائمنگ کرے تھے کہ جس میں وہ بند رہتے تھے. انہوں نے دیکھا جو پیک آورز نہیں ہوتے ہیں، شام کو 4 بجے سے لے کے 6 بجے تک، انہوں نے وہ باہر جو ہیں، اگر آپ ویسٹ میں جائیں یورپ میں تو کچھ ملکوں میں وہ ریسٹورنٹ بند ہو جاتے ہیں اور پھر وہ رات کو اسٹارٹ ہوتے ہیں جو لیٹ نائٹ تک چلتے ہیں، تاکہ لوگوں کو موبلٹی ہوتی ہے، لوگوں کو کھانا پینا ہے، وہی آپ کا ریونیو جنریٹ کر رہے ہوتے ہیں. ایک چیز جو پیک آ رہے ہیں اس میں آپ کہتے ہیں وہ چیز کو بند کر دیں. جب آپ کے یہاں 5 سے 10% یا 15% آکوپنسی ہوتی ہے، اس میں وہ ریسٹورنٹس بھی کھلے ہوئے ہیں اور مالز بھی کھلے ہوئے ہیں. تو آپ کو کچھ چیزوں کو مینیج کرنا پڑے گا تاکہ جو آپ کا ریونیو بھی شارٹ فال نہ ہو. جو دکاندار ہے ان کی بہرحال اپنی منطق یہ ہے کہ پہلی چیز ہماری ضرورت یہ ہے کہ ہم جب بجلی کم خرچ ہوگی بقول ان کے، تو ہماری فیول امپورٹ کم ہوگی، اور فیول امپورٹ کم ہوگی تو ہمارے پاس ہمارے جو ایکسچینج پر جو ہمارے ریزروز پہ پریشر ہے وہ کم ہوگا، کیونکہ ہمارے پاس ظاہر فارن ایکسچینج نہیں ہے. اس کا کیا جواب ہے؟ اس مہینے آپ دیکھیں فیول کی امپورٹ ویسی آپ کی کم ہوئی ہے. اگر آپ ایک چیز کو دیکھیں، یہ جو بات ہے 1 سے 1.5 گھنٹے کی بچت کا، مجھے سمجھ نہیں آ رہا کیا فائدہ ہے. آلریڈی آپ کا 70 سے 80% جو شاپس ہیں رات کو 10 سوا 10 بجے بند ہو جاتی ہیں. اگر آپ ان کو کہتے ہیں 8:30 بجے بند کریں تو وہ بند ہوتے ہوتے وہی 9 سوا 9 بجیں گے. تو آئی تھنک آپ کو کوئی سیونگ نظر نہیں آ رہی. بہت شکریہ. ریحان عتیق ہمارے ساتھ موجود تھے. کمرشل بریک، اس کے بعد ذکر کریں گے پاکستانیوں پر. پاکستان کے ماحول میں اور نظام کا ستم در ستم یہ ہے کہ یہاں پر ٹیکس دینے والے نہیں ہیں، اور جو ٹیکس دینے والے ہیں ان کی وہ مرن ہے جس کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا. جو ٹیکس نہیں دیتے، جو ٹیکس ریٹرن فائل نہیں کرتے، جو نظام سے دور ہے، ان کے بارے نیارے ہیں. یہی ہوا تھا اس بجٹ پہ. ان پاکستانیوں کو جن کے پاس ایک اضافی پلاٹ تھا یا اضافی فلیٹ تھا خالی ہے، اس میں رینٹل انکم، ایک تصوراتی آمدن پر ٹیکس لگا دیا گیا. جنہوں نے اپنے بیرون ملک اثاثے جاری کیے دکھائے، ان پر ٹیکس لگا دیا گیا. اور یہ تمام معاملات ایک بہت بڑی قانونی جنگ اختیار کر چکے ہیں. اس پہ بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقت. پاکستان میں پہلے ہی ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو صرف 9% ہے. اس اعتبار سے پاکستان کا شمار دنیا کے کم ترین ٹیکس دینے والے ممالک میں ہوتا ہے. ٹیکس نیٹ بڑھانے کے بجائے ہر حکومت مرے ہوئے کو مارنے کے اصول پر کاربند رہتی ہے. موجودہ حکومت اضافی گھر اور پلاٹ پر تصوراتی آمدن ٹیکس وصول کرنا چاہتی ہے. بجٹ میں حکومت نے 1 سے زائد پراپرٹی پر سالانہ 1% ٹیکس وصول کرنے کا اعلان کیا. یہ ٹیکس 2.5 کروڑ سے زائد ایف بی آر کی قیمت کی جائیدادوں پر وصول کیا جانا تھا. اس قانون کے خلاف کئی درخواستیں سندھ ہائی کورٹ میں دائر کی گئی، جس کا فیصلہ سندھ ہائی کورٹ نے سپٹمبر میں ایف بی آر کے حق میں سنایا. حکومت بیرون ملک ڈکلیئرڈ اثاثوں پر بھی سی وی ٹی یعنی کیپٹل ویلیو ٹیکس وصول کرنا چاہتی ہے. اس ٹیکس کے خلاف 30 افراد نے لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کرتے ہوئے موقف اختیار کیا کہ وفاقی حکومت کو پاکستان کے بیرون ملک اثاثوں اور جائیدادوں پر ٹیکس وصولی کو اختیار نہیں. لاہور ہائی کورٹ نے پچھلے ماہ ان درخواستوں پر اپنا ایک فیصلہ دیا ہے، جس میں ابھی ابہام باقی ہے. ایسی ہی ایک درخواست سندھ ہائی کورٹ میں بھی زیر سماعت آئی اور اس کا فیصلہ بھی ٹیکس پیئر کے خلاف آیا ہے. یہ ابھی اس کی اطلاعات ہے. اس کے علاوہ حکومت نے بینک سمیت 13 مخصوص سیکٹرز کے کاروبار پر 10% کا سپر ٹیکس عائد کیا تھا، جس کے خلاف 100 کے قریب درخواستیں سندھ ہائی کورٹ میں جمع کرائی گئی. عدالت نے پچھلے ماہ سپر ٹیکس کی وصولی 2 ماہ کے لیے مؤخر کر دی. لگتا ہے اب یہ تمام معاملات اور یہ تمام کلیدی معاملات سپریم کورٹ میں جائیں گے اور وہیں ان پر حل ہوگا. دوسری جانب ٹیکس ریٹرن داخل نہ کرنے والے بے نامی جائیداد مالکان کے وارے نیارے تھے، ہیں اور لگتا ہے ہمیشہ رہیں گے. پاکستان میں ان لوگوں کے مزے ہیں جو ٹیکس ریٹرن فائل نہیں کرتے، جو اپنے اثاثے چھپاتے ہیں
اور اس کی وجہ سے تمام عطاب، تمام مصیبتیں ان بیچارے پاکستانیوں پہ پڑتے ہیں جو باقاعدہ کے ٹیکس دہندہ ہیں، جو اپنے ٹیکس ریٹرنز فائل کرتے ہیں، جو ایمانداری کے ساتھ اپنے تمام معاملات ٹیکس اتھارٹیز کے سامنے رکھتے ہیں، اپنے پورے ٹیکسز پے کرتے ہیں، مگر مرے کو مارنے کی کہانی جو ہے وہ پاکستان میں جاری ہے۔ اور یہ جو نئے معاملات ہیں یہ اس کی بہت بڑی اور ایک بہت بڑی مثال ہے۔ اس پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں پاکستان میں ٹیکس امور کے مستند ماہر سابق چیئرمین FBI جناب شبر زیدی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ شبر زیدی صاحب۔ یہ تو ایک عام بات ہے کہ جو ٹیکس دینے والا ہے پاکستان میں اس کی مصیبت ہے، اسی کو مسلسل وہ عطاب کا شکار رہتا ہے، اسی کو سب سے زیادہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اور یہ حالیہ بجٹ میں جو اضافی جو ایک تصوراتی آمدن پہ ٹیکس لگا دیا گیا ہر پاکستانی کو، جس کے پاس ایک علیحدہ پلاٹ ہے یا کوئی گھر ہے یا کوئی فلیٹ ہے، اس کو اور وہ کسی استعمال میں نہیں ہے، اس پر تصوراتی آمدن تصور کی جائے گی، اس پر ٹیکس لگایا جائے گا۔ عام طور پہ ہم یہ سب سنتے ہیں، تمام ماہرین بھی اس میں شامل ہیں، وہ کہتے ہیں یہ بڑی زیادتی ہے اور یہ شاید غیر قانونی کام ہے جو کہ حکومت نے کیا یا FBR نے کیا۔ آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیں، دو باتیں ہیں کامران صاحب اس پہ۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں اس کی لیگل پوزیشن واضح کر دیتا ہوں۔ یہ پہلی بات تو لاہور ہائی کورٹ نے کیپٹل ویلیو ٹیکس کے اوپر کوئی فیصلہ نہیں کیا ہے، انہوں نے صرف یہ کہا تھا کہ اس کو آپ ریگولر پروسیجر سے لے کر آئیں۔ کہ جو فیصلہ آیا ہے وہ کراچی سندھ ہائی کورٹ کا آیا ہے، اور میں بالکل واضح الفاظ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سندھ ہائی کورٹ کے دونوں فیصلے ڈیم رینٹ کے اوپر بھی اور CVT کے اوپر بھی پاکستانی قانون آف ٹیکس کے حساب سے، میرے ذاتی حساب سے غلط فیصلے ہیں، اور اس کو سپریم کورٹ آف پاکستان ریورس کر دے گی، کیونکہ یہ پاکستان کے آئین کی جو شق نمبر 50 ہے اور آئین کی دوسری جو ہم نے ڈکلیریشن میں ایسٹ دیے تھے اس کے حساب سے یہ اس کی کنٹروینشن ہے، اور اگر اس کو صحیح طرح پڑھا جائے تو یہ یقینی طور پہ عدالتی فیصلے سر آنکھوں پر ہے، لیکن عدالتی فیصلوں پر تبصرے بھی ہوتے ہیں اور ہم کر سکتے ہیں بالکل۔ آپ ذرا اس کو اور ایکسپلین کیجئے، جیسا کہ آپ نے کہا کہ یہ مناسب فیصلہ نہیں ہے یا یہ کہ یہ صحیح فیصلہ نہیں ہے۔ میں بتا دیتا ہوں۔ دیکھیں، پہلے آ جائے ہیں کہ ایک نظریاتی رینٹ، اس کو کہتے ہیں ڈیم رینٹ، تصوراتی۔ میرے پاس ایک پلاٹ ہے، ٹھیک ہے، تصوراتی، میرے پاس ایک پلاٹ ہے جس پہ کوئی رینٹ نہیں آ رہا، ٹھیک ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس پلاٹ کے یا اس کے اوپر میں ایک آپ کو تصورات یہ ایزیوم کروں گا کہ اس پہ یہ رینٹ آنا چاہیے اور اس پہ ٹیکس دیں گے۔ یہ پاکستان میں جو تشریح ہے انکم ٹیکس آرڈیننس کی، یہ اس سے باہر ہے، اور اس پہ پاکستان کی سپریم کورٹ کا ڈیسیژن الہی کاٹن بل میں بالکل واضح ڈیسیژن ہے کہ یہ انکم نہیں ہو سکتی۔ میرے ذاتی حساب سے یہ کیس پراپرلی کنٹیسٹ نہیں ہوا، اور اس کی جو پوزیشن ہے وہ صحیح طرح واضح نہیں ہوئی، اور یہ بھی آپ یاد رکھیں کہ بلوچستان ہائی کورٹ نے اس ٹیکس کو سسپینڈ کر دیا ہے۔ سندھ ہائی کورٹ کا فیصلہ خلاف ہے، مگر بلوچستان ہائی کورٹ نے فار دا ٹائم بینگ شارٹ آرڈر میں سسپینڈ کیا ہوا ہے، ان کا فیصلہ آنا ہے، اور پنجاب ہائی کورٹ کا بھی فیصلہ اس میٹر پہ نہیں آیا۔ کوئی چیز جو انکم نہیں آئی ہو وہ انکم ٹیکس آرڈیننس کے تحت انکم نہیں ہو سکتی۔ پاکستان کی تاریخ کا بدترین کیس الہی کاٹن مل تھا، جس میں ایک تعریف کی گئی تھی آمدنی کی، اس کی اتنی بڑی تعریف کے اندر بھی یہ نہیں آتا ہے۔ تو میں بالکل کلیئر ہوں کہ اگر یہ پراپرلی سپریم کورٹ میں شبر صاحب یہ بتائیے، جو دوسرا ایک معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ پھر وہی پاکستانی جو اپنے اثاثے ظاہر کرتے ہیں، جو پورے ٹیکس ریٹرنز فائل کرتے ہیں، تمام چیزیں ایمانداری سے ظاہر کرتے ہیں، بتاتے ہیں، ان کی مصیبت اور یہی ہوا ہے کہ وہ مٹھی بھر پاکستانی جنہوں نے اپنے بیرون ملک اثاثے ایمانداری سے ظاہر کر دیے، انہوں نے حکومت کی تمام اسکیمز کا فائدہ اٹھایا، اور حکومت کی اور آئینی گارنٹی تھی ان کو کہ یہ فل اینڈ فائنل ان کے ساتھ سیٹلمنٹ ہو رہی ہے اس معاملے میں، ان پر بھی کیپٹل ویلیو ٹیکس لگا دیا گیا ہے، ان بیرون ملک کے اثاثوں پہ CVT لگا دیا گیا ہے، جس کا کہ ابھی ہم نے ذکر کیا وہ عدالت میں موجود ہے۔ اس کی کوئی میرٹ ہے؟ اچھا، اس پہ میں آتا ہوں۔ دوسرے ملک کے معاملات کے اندر جو دوسرا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ جو آئین کا آرٹیکل نمبر 50 ہے،
اس کے تحت وفاقی حکومت کو اموول پراپرٹی پہ ٹیکس لگانے کا حق حاصل نہیں ہے۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا وفاقی حکومت میرے انگلینڈ کی پراپرٹی پہ ٹیکس لگا سکتی ہے؟ یہ رائٹ کیا آئین نے وفاقی حکومت کو دیا ہے؟ یہ سوال ہے۔ میرا کہنا ہے یہ اگر میں سندھ میں رہتا ہوں اور میری پراپرٹی لنڈن میں ہے تو یہ رائٹ سندھ گورنمنٹ کا ہے، وفاقی گورنمنٹ کا نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم ایسٹ ڈکلیریشن لاء لے کر آئے تھے 2018 میں اور ہم ایسٹ ڈکلیریشن لاء لے کر آئے تھے 2019 میں، تو ہم نے یہ ان کو یہ کہا تھا کہ آپ اس پراپرٹی کو ڈکلیئر کریں، اب اس کے اوپر کوئی مزید ٹیکس نہیں لگایا جائے گا۔ تو وہ جو شک ہے، اور اس کے اوپر آئین کی بڑی سپریم کورٹ کی بڑا واضح ڈیسیژن ہے میاں ثاقب نثار کا کہ ایک اسپیسیفک لاء جنرل لاء کو اوور رائڈ کرتا ہے۔ تو یہ جو دوسرا والا آرگومنٹ ہے، اس کا جواب سندھ ہائی کورٹ نے نہیں پراپرلی دیا ہے، اور یہ دونوں میٹر سپریم کورٹ میں پڑے ہیں، اور بہت جلدی میرا ذاتی خیال ہے کہ یہ اچھا تیسری بات سے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو ڈیم رینٹ والا قصہ ہے، اس پہ تو آلموسٹ صاحب کے ساتھ یہ ایگریمنٹ ہو گئی تھی کہ یہ وڈرا ہونے جا رہا ہے، مگر مفتاح صاحب چلے گئے اور یہ وڈرا نہیں ہوا۔ انہوں نے یہ مان لیا تھا کہ یہ غلط ٹیکس ہے، مگر انفارچونیٹلی یہ ہمارے جو لوگ ہیں انہوں نے اس کو کنٹینیو کیا، اور ہماری عدلیہ نے میں صرف یہ بہرحال یہ بتائیں کہ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ سراسر نقصان میں پاکستانی ہے جو کہ اپنے ٹیکس ریٹرن ظاہر کرتا ہے، جو اپنے تمام معاملات صاف ستھرے طریقے سے ظاہر کرتا ہے، اسی کو مارتے ہیں، اور اسی کو جتنا نچوڑنا ہوتا ہے اسی کو نچوڑتے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ اب اس آمدن کو جو بے نامی جائیدادیں ہیں ان کے مزے ہیں، جو اپنے نام پہ نہیں رکھتے ان کے مزے ہیں، جو ریٹرن فائل نہیں کرتے ان کے مزے ہیں، اور جہاں پر کسی ایک پاکستانی نے ایک فلیٹ لے لیا یا ایک پلاٹ لے لیا یا کچھ لے لیا، اب اس کی بھی آمدن کو تصوراتی تصور کر کے اس پر ٹیکس لگا دیا گیا ہے۔ جنہوں نے اپنے بیرون ملک اثاثے واضح طور پر ظاہر کر دیے، حکومتی گارنٹی کا فائدہ اٹھایا، آئینی گارنٹی کا فائدہ اٹھایا، ان پر بھی ٹیکس لگا دیا گیا۔ سبق یہ ہے پاکستانیوں کے لیے کہ وہ کسی صورت میں ٹیکس نظام کے قریب نہ آئیں، کیونکہ وارے نیارے انہی کے ہیں جو ٹیکس نظام کے قریب نہیں ہیں۔ دیکھیں میں کامران صاحب، کیونکہ میں اس بارے میں سب سے زیادہ انفارمیشن رکھتا ہوں، تو میں آپ کو ایک بات بتا دیتا ہوں آج۔ وہ بات یہ ہے کہ پاکستانیوں کا کم از کم 30 سے 40 بلین ڈالر کی ریئل اسٹیٹ ہے دبئی میں، ٹھیک ہے، اور اس میں سے جو ڈکلیریشن آئی ہیں وہ لیس دین 2-3 بلین ڈالر کی ہیں۔ تو وہ پاکستانی جن کے پاس فلیٹس کی لائن ٹو لائن ہے، جن کے پاس پورے بلاکس ہیں دبئی میں فلیٹوں کے، اور جنہوں نے ڈکلیئر نہیں کیا، وہ فورن ایسٹ کے اندر آرام سے عیاشی کر رہے ہیں، اور وہ شریف لوگ جنہوں نے پہلے ڈکلیئر کیا یا وہ کم از کم ایمنسٹی میں آ گئے، وہ اس سزا کو بھگت رہے ہیں۔ یہ اگر سلسلہ چلتا رہا تو پاکستان میں کبھی بھی وہ کیپٹل واپس نہیں آئے گا، اور جو کیپٹل پاکستان میں پڑا ہے وہ باہر چلا جائے گا۔ میں آپ کو بہت ساری انفارمیشن دے سکتا ہوں ان پراپرٹیز کی جو پاکستانیز اوریجن کے پاس ہے۔ دیکھیں آپ کامران صاحب اس بات کو یاد رکھیں کہ پاکستان کا ڈائسپورا کے پاس بے شمار لوگ ہیں جن کے پاس ڈیول نیشنلٹیز ہے، جن کے بچوں کے پاس ڈیول نیشنلٹیز ہیں۔ ان کو کتنی دیر لگتی ہے اپنی پراپرٹی کو اپنے بچے کے نام گفٹ کر کے اس کو باہر نکالنے میں؟ آپ سوچیں، میری بات کو تھوڑا سمجھیں۔ اگر میرے پاس پراپرٹی ہے اور میں نے اس کو اپنے بچے کے نام ٹرانسفر کر دی، ختم ہو گیا قصہ۔ کیا کر لیں گے؟ کیا بگاڑ لیں گے میرا؟ دیکھیں میرے پاس اگر ایک بڑی سی پراپرٹی لنڈن میں ہے اور میرا کس کا بچہ ہے جو پاکستان سے باہر نہیں ہے آج، پیسے والے کا، وہ کل گفٹ کر دے گا، ان کی طبیعت صاف ہو جائے گی، پھر کیا ہوگا؟ مجھے سمجھائیں نہ ذرا۔ پاکستانیوں میں کون بڑا آدمی ہے جس کے پاس بچے باہر نہیں ہیں؟ تو میں سمپل کل ایک گفٹ ڈیڈ بناؤں گا، اس سال تو میں پھنس گیا، کوئی بات نہیں، اگلے سال ختم ہو جائے گا قصہ۔ تو یہ تھوڑے سے نا، یہ میرے حساب سے جو پاکستان کے ٹیکس کی پالیسی بنانے والے آج کل بیٹھے نا، یہ تھوڑے سلو ہیں بیسیکلی، ان کو بات سمجھ نہیں آتی۔ بہت شکریہ شبر زیدی صاحب ہمارے ساتھ تھے۔ کمرشل بریک، اس دوران نیوز ہیڈ لائنز دیکھیں، جس کے بعد ہم اپنے پروگرام کے باقی کے ساتھ واپس آئیں گے۔ پاکستان میں معیشت و کاروبار خون کے آنسو رو رہا ہے، جبکہ روپے کی تاریخی بے قدری اور پیٹرول ڈیزل سمیت بجلی کے نرخوں میں اضافے نے ایسی مہنگائی پیدا کر دی ہے کہ اللہ کی پناہ۔
महंगाई के तूफ़ान ने अवाम की चीखें निकाल दी हैं। आटा, चावल, दालें, मसाला जात, खुला दूध, घी, कुकिंग ऑयल, सभी के दाम आसमान से बातें कर रहे हैं। दिहाड़ीदार तबके और मामूली तनख्वाहों पर काम करने वालों के लिए पेट भरना महाल हो गया है। मुसलसल 5 माह से पाकिस्तान में महंगाई की शरह 25% से ज़ायद है। महंगाई मकाओ मार्च करने वाली PDM की हुकूमत में चक्की का आटा 85 रुपये से बढ़ के 160 रुपये फ़ी किलो हो गया है। यानी शहबाज हुकूमत के दौरान सिर्फ आटे की कीमत 90% बढ़ी। पिछले 8 माह के दौरान अब चिकन 100% इजाफे से 600 रुपये किलो हो गई है। अंडे भी 80% इजाफे से 280 रुपये से और 300 रुपये दर्जन हो गए हैं। बीफ, मटन, चिकन, अंडे खाना अब सिर्फ साहिब सरवत लोगों की किस्मत बन चुका है। गोया पिछले 8 माह के दौरान एक मुतवस्सित पाकिस्तानी ख़ानदान के घर का माहाना खर्च औसतन 35% बढ़ चुका है। चंद माह पहले तक जिस घर में 25,000 रुपये माहाना का राशन आता था वो अब 35 से 40,000 रुपये में आ रहा है। वाज़ेह रहे कि ये सिर्फ किचन का खर्चा है, बिजली, गैस, ट्रांसपोर्ट, इलाज, मालजा, बच्चों की तालीम का खर्च अलहदा है। इन हालात पे एक आम पाकिस्तानी की ज़िंदगी मुश्किल से मुश्किल तर हो गई है। 5 छोटी चीज़ें वो तक महंगी हो गई है, कोई चीज़ सस्ती नहीं बाकी रही। नमक 2 रुपए का मिलता था वो भी 10 रुपए का हो गया। डबल रोटी और अंडा 500 रुपए का हो जाता है। आप नाश्ता नहीं कर सकते, बच्चों का फीस वगैरह नहीं जा रहा। अभी मेरे बच्चे का तकरीबन 3 महीने की फीस दी गई है, तो मैं कहाँ से दूँगा। रोटी देख लीजिए 20 रुपए की 25 रुपए की रोटी है। आटा 125 रुपए किलो हो गया है। तेल 500 रुपए किलो है, 550 रुपए किलो है। गोश्त 1000 रुपए किलो है। आटा इतना महंगा हो गया, जो अपनी पैदावार है वही महंगी होती जा रही है। प्याज 200 रुपए से कम में आ नहीं रहा है। आटा तो सबसे ज़्यादा महंगा है, चीनी महंगी है, दालें महंगी हैं। कौन सी चीज़ ऐसी जो महंगी नहीं? वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ महंगाई, बेरोज़गारी, उरूज पर पहुँचने का इतराफ़ करते हैं, वो कैसे इसके इनकारी हों। ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि इस वक्त जो महंगाई इन मामलात के अलावा है, कुछ ऐसे मामलात भी हैं जो हुकूमत ने फ़ोर्स किए हैं, हुकूमती नाअहली की वजह से या हुकूमती बदगुमानी की वजह से या ना जाने क्योंकि करप्शन के इल्ज़ामात भी हैं। इन तमाम मामलात की वजह से अब हम देख रहे हैं कि पोल्ट्री फार्म इंडस्ट्री आखिरी हिचकियाँ ले रही है। मुर्गियों को फीड नहीं मिल पा रही है और डिमांड और सप्लाई के फ़र्क की वजह से सिर्फ चंद हफ्तों में अंडा 25 रुपये और चिकन 600 रुपये किलो हो गया है। पोल्ट्री फीड्स बनाने वाले सोयाबीन सीड्स के जहाज़ बंदरगाह पर कानूनी मोशगावियों की वजह से फंसे हुए हैं। कहा जा रहा है कि शिपमेंट की क्लियरेंस के लिए मुबैना डिमांड्स भी हो रही हैं। हद तो यह है कि चिकन फीड्स की तरसील के लिए वफाकी मुतसिबर हाई कोर्ट्स पे केसेस चल रहे हैं, जबकि वजारत फूड सिक्योरिटी, मुसाबकाती कमीशन, FIA और कस्टम इंटेलिजेंस तवानाइयाँ चिकन फीड्स के मामले पर मरकूज़ हैं। पोल्ट्री फार्म एसोसिएशन अखबारात में इश्तहार दे रही है, हुकूमत से दवाइयाँ कर रही है, लेकिन चिकन फीड्स के लिए बनाने वाले अशिया यानी कि कनोला और सोयाबीन ऑयल की रिलीज़ नहीं हो रही। वफाकी वज़ीर खुराक तारिक बशीर चीमा इसकी पूरी जिम्मेदारी लेते हैं। वज़ीर आज़म पर काबीना की मजाल नहीं है कि वो तारिक बशीर चीमा से कहें कि खुदारा पाकिस्तानियों पर रहम खाएं और ये मामलात, ये जो जिस अंदाज का जो चिकन फीड का मटीरियल, ये जो सोयाबीन या कैनोला आता था, ये हमेशा से दहाइयों से पाकिस्तान में आ रहा है, पूरी दुनिया में आ रहा है। अचानक इनको रोक के पाकिस्तानियों की ज़िंदगी को अजीरन किया गया है, क्योंकि ये मखलूत हुकूमत है और काफ लीग की 3 नशिस्तें हाथ में हैं तारिक बशीर चीमा के या चौधरी शुजात हुसैन के। इसीलिए ये सूरत हाल अवाम के काबू से बाहर है। चीमा साहब, आपकी सख्ती का ये फ़ायदा हुआ है कि अंडा अब 30 से 35 रुपए का हो गया है, चिकन जो है वो 600 रुपए किलो से ज़्यादा हो गया है। किसी भी आम पाकिस्तानी की पहुंच से दोनों चीज़ें बाहर हो गई हैं और ये वो शिपमेंट जो आपने रोकी हैं, आखिरी मिनट पर रोकी, ये पूरी दुनिया में इस्तेमाल होती हैं। और इस वक्त मरे हुए पाकिस्तानियों की जो महंगाई से मर रहे हैं, उनके लिए ये आफत आपके इस हुक्म की वजह से सामने आई है। इस मौजू पर बात करते हैं और इसके लिए हमें ज्वाइन करें जनाब चौधरी मोहम्मद अशरफ, चेयरमैन है पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन के। चौधरी साहब, ये बताइएगा कि ये कहा गया है कि ये जो हैं ये GMO हैं, यानी कि ये जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है। इसके अंदर ये जो कनूला आया है या जो सोयाबीन आया है, ये मुज़र सेहत है, इसलिए मिनिस्टर साहब ने इसको अचानक रोक दिया। पहले तो ये बताइए कि आपको कब बताया गया था कि ये अलाउड नहीं होंगे, और फिर जो आज इससे मसला पैदा हुआ है मुख्तसरन ये बताइए। सर, सबसे पहली बात, जो जब जहाज़ वेसल यहाँ पहुँच के अनलोड हो गए, उसके बाद ये बताया गया कि ये GMO ये क्लियर नहीं होंगे। ये पिछले 10 साल से सीड रेगुलर इंपोर्ट हो रहा है और सबसे पहले 2002 में
पाकिस्तान गवर्नमेंट ने PL 480 के तहत यही सीड GMO सीड इंपोर्ट किया था, गवर्नमेंट ने खुद किया था। उसके बाद 2004 में F-16 की जो पेमेंट अमेरिका में फंसी हुई थी उसके बदले में भी यही सोयाबीन GMO सीड आया था। GMO सीड दुनिया में 2 बड़े मुल्क जो सबसे ज़्यादा पैदावार कर रहे हैं वो 140 मिलियन टन अमेरिका और 130 मिलियन टन ब्राज़ील पैदा कर रहा है। अमेरिका अपनी पैदावार का 50% खुद इस्तेमाल करता है और ब्राज़ील अपनी पैदावार का 50 मिलियन टन खुद पैदा करता है, और दुनिया के दूसरे बाकी सारी दुनिया में यही मील एक्सपोर्ट होता है। और हम जो ऑयल कनोले का या सोयाबीन का ऑयल इंपोर्ट करते हैं वो भी इसी सीड से एक्सट्रैक्ट होता है हमारे। तो अच्छा, ये क्या होता है, हमारे आम नाज़रीन को बताइए कि ये सीड जो है पहले तो ये हमारी ऑयल इंडस्ट्री में जाता है, और ऑयल इंडस्ट्री का जो फिर जहाँ पर ये इस्तेमाल हो जाता है इसका रेजिड्यू जो होता है वो चिकन फीड में बनता है, इस्तेमाल होता है। ऑयल एडिबल ऑयल में चला जाता है और उसका जो रेसिड्यू होता है या मील होता है वो पोल्ट्री डेयरी में इस्तेमाल होता है। अच्छा, अभी क्या हो गया, ये जो मुर्गी महंगी हो गई है बेतहाशा और अंडा बहुत बेतहाशा काबू से बाहर हो गया है, तो उसकी क्या वजह है? फीड बनाने के लिए हमें कैनोला और सोयाबीन 35% हमारी फीड में इसका इस्तेमाल होता है। ये जब बंद हुआ तो लोगों के पास, किसी के पास 10 दिन का स्टॉक, 15 दिन का, महीने का स्टॉक था, वो चलता रहा। अब तकरीबन शायद 1-2 घरों के पास स्टॉक होगा, वरना स्टॉक एंड हो गया, फीड नहीं बन रही। फीड मिलरों ने नए फ्लाक डालने वालों को ये कह दिया कि हम फीड नहीं दे सकते, क्योंकि फीड की हम क्वालिटी तो एक अलग बात है, हम 50 किलो की फिलिंग भी पूरी नहीं कर सकते क्योंकि मटेरियल नहीं है। तो जब चूज़ा नहीं बिका तो हैचरी वालों ने अंडे की सेटिंग बंद कर दी। ब्रीडर 20 से 30% ब्रीडर फ्लाक जो कल हो गए, और ये एक शार्टेज पैदा हो गई। फिर जो मुर्गी थी लोगों ने अंडर वेट बेच दी, जब मुर्गी उनको फीड नहीं मिली अंडर वेट बेच दी। अब वो गैप आ गया, मुर्गी महंगी हो गई। अंडे के साथ भी यही हुआ कि मुर्गी को फीड पूरी नहीं मिली, अंडे की प्रोडक्शन कम हो गई, रेट बढ़ गए। और ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास दूसरा कोई सोर्स नहीं है। अब चीमा साहब कहते हैं कि आप नॉन GMO का लाइसेंस ले लें, परमिट ले लें, वो मंगवा लें। नॉन GMO का परमिट एक दिन में मिल जाता है, लेकिन पूरी दुनिया में नॉन GMO नहीं है। जो चीमा साहब कहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया से वैसल 3 आ रहे हैं, वो कनोले के वैसल हैं। ऑस्ट्रेलिया में सोयाबीन नहीं होता, लेकिन कनोला हम 10 से 12% मैक्सिमम इस्तेमाल कर सकते हैं। सिर्फ सोयाबीन एक ऐसी चीज़ है जो हम 20 से 25 या 30% भी इस्तेमाल कर लेंगे। पूरी दुनिया में सोया कार्न फीड बनती है, हम भी उस पर जा सकते हैं, लेकिन वो अवेलेबल ही नहीं है। पाकिस्तान की जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसमें 4 फसलें ऐसी हैं जिनके बाई प्रोडक्ट के हम मक्की 2 फसलें होती हैं, उसका 90% हम यूज़र हैं, 10% रफान यूज़र है। रफान उसका ऑयल एक्सट्रैक्ट करके उसकी जो मील होती है उसके भी हम यूज़र हैं। जो सरसों पैदा होती है, सरसों का तेल निकालने के बाद उसकी मील के भी हम यूज़र हैं। जो सनफ्लावर पैदा होता है उसके भी मील के हम यूज़र। ग्वार मील पैदा होती है उसके, अगर ये चीज़ें उसका बाई प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं होगा तो उसका तेल इतना महंगा हो जाएगा, और ये काश्तकार जो हमारा ज़मींदार तबका है जिसके बेस पे पाकिस्तान खड़ा है, ये तबाह बर्बाद हो। जी बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी मोहम्मद अशरफ साहब हमारे साथ थे, चेयरमैन पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन। कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद जिक्र करेंगे दूसरी महंगाई। आटा आसमान को छू रहा है, 160 रुपये किलो आटा। डेयरी की मुसीबत है, मसाला जात की मुसीबत है, चावल अपनी बहुत रिकॉर्ड सतह पर जा रहा है। इसकी बात करते हैं छोटे से वक्फे के बाद। वक्फे से कबल हम बात कर रहे थे पाकिस्तान की बदतरीन महंगाई के इस दौर में हुकूमत के हाथ से बना हुआ अंडे और चिकन की कीमतों का बहरान, जो कि पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ी इजाफा कीमतों में हम देख रहे हैं। न सिर्फ ये कि ये अंडे और मुर्गी का बहरान है, उनकी कीमतों का बहरान है। हम आपको बता चुके हैं पाकिस्तान में अशिया खुर्दनी के लिए ये बदतरीन दौर है, और इस वक्त सबसे बड़ा बहरान पूरे पाकिस्तान का वो आटे की कीमतों में बेपनाह इजाफा है। जैसे कि हमने आपको बताया था कि सिर्फ शहबाज शरीफ की हुकूमत में 90% आटे की कीमतों में इजाफा हो गया है। आज पाकिस्तान में तकरीबन 160 रुपये किलो आटा मिल रहा है, और पाकिस्तान के बड़े बड़े स्टोर में ये बड़ा एक अलमनाक सीन है देखने में आ रहा है कि अब 1-1 किलो के पैकेजेस जो हैं वो फ़रोख्त के लिए रखे जा रहे हैं, क्योंकि लोगों की सकत नहीं है ख़रीदने की।
دالوں کی قیمتوں میں اضافہ، ڈیری کی قیمتوں میں اضافہ، چنے کی قیمتوں میں اضافہ ناقابل فراموش، مگر آٹے کی قیمتوں میں بے پناہ اضافہ ہے۔ ان تمام امور پہ بات کرتے ہیں، اس کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب شمس الاسلام خان، ماہر ہیں اجناس کے امور کے۔ بہت بہت شکریہ خان صاحب۔ پہلے تو یہ بتائیے کہ آٹے کو کون سی آگ لگ گئی ہے، اور یہ چند دنوں کے اندر، جبکہ ابھی میں دیکھ رہا تھا جو وزیر خوراک ہیں چیمہ صاحب، جو کہ بنیادی طور پر رسپانسبل ہیں، یہ جو بحران ہوا ہے پولٹری کا، چکن کی قیمتوں کا، انڈے کا، کیونکہ انہوں نے اچانک اس کی کنسائنمنٹس روک دی، کلولا کی اور سویابین کی۔ اب یہ وہ کہتے ہیں گیہوں تو بہت ہے اور کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو 160 روپے کلو آٹا، یہ کیا پھر آفت ہے؟ کون کھا رہا ہے یہ؟ دیکھیں خان صاحب، اس میں بھی حکومت نے خود ہی یہ پیدا کیا بحران۔ آٹا جو ہے آپ کا، اگر آپ دیکھیں کہ مارچ میں کوئی 65-67 روپے کلو ہوا کرتا تھا، آج جو 160 روپے کلو جو چکی کا آٹا ہو گیا۔ میدا جو ہے وہ تقریباً انہوں نے کیا کہ 130 روپے سے بھی اوپر ایکس مل دے رہے ہیں، مطلب آپ ہر چیز مہنگی کر دی۔ اور وجہ کیا بنی کہ سٹاک جو ہے، ایک تو آپ مارکیٹ میں ہوتے ہیں، اوپن مارکیٹ میں آپ نے امپورٹ کی، اس دفعہ سب سے زیادہ امپورٹ کی، اراؤنڈ 1.5 ملین ٹن آپ امپورٹ کر چکے ہیں۔ مئی سے آپ نے امپورٹ شروع کی تھی۔ اس کے بعد آپ نے جو ہے گندم کو جو آپ مینیج اگر صحیح طرح سے کرتے تو آپ کو گندم امپورٹ بھی نہیں کرنا پڑتی۔ یہ نالائکی ہے کہ امپورٹ کرنے کے باوجود پرائسز بڑھائی گئیں اور انٹرنیشنل مارکیٹ سے مہنگا خریدا، پھر اس کو روک کے آپ نے ویئر ہاؤسز میں رکھا ہوا ہے۔ آج آٹا جو ہے اگر غریب آدمی کو 160 روپے کلو مل رہا ہے تو اس میں قصور تو حکومت کا ہے کہ وہ گندم کے سٹاکس جو امپورٹ کر کے ڈالر ہمارا جو ہے اتنا قیمتی آپ کا زر مبادلہ تھا، اس کو لگا کے اس کو بھی ڈالر کو بھی ہولڈ کر دیا، ذخائر کو بھی ضائع کر دیا، اور آٹا جو ہے عوام ماری پھر رہی ہے۔ آج 20-25 روپے 40 روپے تو وہ آپ کا نان ہو گیا ہے، تو کیا کریں گے سر؟ یہ خود آپ دیکھیں مہنگائی کیسے ہوتی ہے کہ جب حکومت اگر کوئی چاہے، جو ویلفیئر اسٹیٹ ہوتی ہے، جو حکومت اپنے لوگوں کا خیال رکھتی ہیں، وہ اس کو انفلیشن کو کنٹرول کرتی ہیں۔ دنیا بھر میں انفلیشن بہت ساری کنٹریز ہیں جہاں پہ 5-6% سے زیادہ نہیں ہے۔ حکومت نے یہاں پر اپنی ایسی پالیسیز کی، جب آپ مارکیٹ کو ڈسٹارٹ کرتے ہو تو پھر وہ منڈی بن جاتی ہے، وہ مارکیٹ نہیں رہتی، اور اس میں مافیاز کا راج ہو جاتا ہے۔ آج آپ کا جو ہے آٹا گندم جو ہے وہ مہنگی ہونے کی وجہ کیا ہے کہ بہت سارے لوگوں کے پاس جو اوپن مارکیٹ میں مہنگی ہوئی ہے، جس کو بیس بنا کے جو ہے آٹا کی پرائسز بھی بڑھائی جا رہی ہیں، وہ آپس میں لینا دینا کر رہے ہیں، لیکن سٹاک وہیں کے وہیں پڑے ہیں۔ پھر حکومت کے پاس سٹاکس پڑے ہیں تو اس وقت تو مارکیٹ کو فلڈڈ کر دیں تاکہ آپ کا جو ہے آٹا سستا ہو سکے، لیکن سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کیوں نہیں اس کو کر رہے ہیں۔ اس کے اندر بہت سارا ایک اور بھی آپ کو پتہ ہے کہ جو ویٹ پالیسی ہے سر دہائیوں سے چلی آ رہی ہے، اس کے اندر سب سے زیادہ جو انٹرسٹ ہے ان کا ویسٹ انٹرسٹ ہے، جو ان کی کمائی ہوتی ہے، جو آپ کے محکمہ خوراک کے ہیں، وہ سارے اس میں اپنے جو آپ کے گنگا بہتی ہے اس کے اندر ہاتھ دھوتے ہیں۔ ان کا جو ہے پروفٹ ہوتے ہیں، اس کے اندر آپ دیکھیں کہ لاکھوں ٹن اگر آپ امپورٹ کر رہے ہو اور اس کے باوجود آپ کو ہر سال کوئی نہ کوئی نظر آتی ہے خبر کہ 13,000 ٹن گندم چوری ہو گئی، اتنی ہزار گندم چوری ہو گئی، اور پھر جو وہاں پر جو بھوسا خراب دکھایا جاتا ہے اس کی بھی بعض جگہ دیکھیں کہ وہ خراب نہیں ہوا ہوتا، وہ خراب جہاں جہاں کہیں ہوتا ہے اکٹھا کر کے ان کو لے کے لگا دیا جاتا ہے۔ آٹے کی کہانی، دالوں کا بھی بہت برا حال ہے، اور اس کی کیا وجہ ہے؟ کیونکہ عالمی منڈی میں تو شاید دالوں کی قیمتیں نہیں بڑھی ہیں اتنی۔ بالکل، عالمی مارکیٹ میں پلسز کی پرائسز کم ہو رہی ہیں، اور اس میں چنا بھی آپ کا سستا ہو گیا، جو $750 کے قریب پہنچ چکا تھا، وہ آج $530 میں اس کی بکنگ ہوئی ہے۔ لیکن جب آپ کے پاس جو چیز امپورٹ کرتے ہو اس کے لیے آپ ڈالر ریلیز نہیں کریں گے تو امپورٹرز کو پرابلم ہوگی۔ اگر آپ ویسل آپ کی کھڑی ہو جائے آ کے اور اس کی آپ کی پیمنٹ نہ ہو سکے تو جتنا ڈیلے کریں گے وہ ڈیمریج بھی اس کے اندر کاسٹ کے اندر آئے گا۔ تو اس کو آپ کو ایک اسموتھ کرنے کے لیے آپ اسینشیلز کی آپ نے نوٹس تو نکالا ہے۔ اچھا، اب یہ تو ہو گیا، اب یہ جو ہماری گھر میں بنتی ہے ڈیری پروڈیوس جو ہے، دودھ، دہی، اس کی قیمتوں میں بے پناہ اضافہ ہو رہا ہے۔ سر اس میں مسئلہ وہی ہے نا کہ یہ ہمارے مافیاز کا جب راج ہوتا ہے نا تو یہ ان کنائیونس ود آفیشیلز کے ساتھ مل کے یہ کرتے ہیں، اور باقاعدہ منتھلی بندی ہوئی، اگر آپ اس کو چیک کروائیں اپنے تو آپ کو پتہ چل جائے گا ڈیری میں کیا رہتا ہے۔ اس میں بھی یہی ہوا کہ انہوں نے جو ہے آپ کو پیسے دینے ہوتے ہیں ایک کنسرن آفیشیلز کو، اور اس کے بعد انہوں نے وہی پیسے جو ہے 5 روپے اگر کا انہوں نے فرق دیا تو 10 روپے انہوں نے بڑھانے ہوتے ہیں، 180 روپے سے بڑھا کے 190 روپے دودھ کو کر دیا ہے، حالانکہ یہی دودھ جو ہے آپ کا 130-140 روپے ہوا کرتا تھا۔ اس میں کوئی ایسا نہیں کہ کیا پیٹرول کی پرائسز کم ہوئیں، ڈیزل کی پرائسز کم ہوئیں تو کاسٹ جو ٹرانسپورٹیشن کی وہ کم ہونی چاہیے۔ کوئی گائے بھینسیں آپ کی پیٹرول تو نہیں پیتی تھی، کیا ایسی کوئی چیز ہے جو امپورٹڈ چارہ استعمال کر رہی ہیں جو فوڈر آپ کا ہے؟ اچھا یہ بتائیں، یہ جو ہمارے ظاہر ہے کہ امپورٹ ریسٹرکٹیو اس وقت رجیم ہے، حکومت ہر طرح سے گلا گھونٹ رہی ہے، مگر چلے دوسری چیزیں جو ہیں یہ تو فوڈ آئٹمز، آج کی خبر یہ جو آج میں بتایا گیا کہ جو ایڈیبل آئل کی ایل سیز ہیں وہ نہیں کھل رہی ہیں، اس کے سیڈز کی ایل سیز جو ہیں وہ آج ڈینائی کر دی بینکس نے۔ یہ تو بڑی خطرناک بات ہے کہ ہم فوڈ آئٹمز کو بھی، اور اب اگر یہ ایڈیبل آئل نہیں آئے گا یا کنولا نہیں آئے گا یا اس کے سیڈز نہیں آئیں گے، یہ چیزیں یہ تو
क़यामत की सूरत हाल होगी। ऑलरेडी तेल और घी की कीमतें तो कहाँ पहुँच गई। देखिए हुकूमत अपनी नालायकी से ऐसे काम करे जा रही है कि जो रही सही जो तकलीफें जो लोगों की थी वो तो बढ़ती चली जा रही है, बल्कि इनके पल्ले भी कुछ नहीं बचेगा। कि अगर आज आदमी से जो है अगर उसको 50,000 रुपये मिल रहे हैं तो वो 20,000 रुपये अपने रिश्तेदारों से उधार लेके खर्चा पूरा करता है, लाख रुपए वाला भी अपना उधार लेके पूरा कर रहा है। तो आपको तो एसेंशियल आइटम्स को आपको एक्सचेंज जो है जो पॉलिसी है जिसको अनाउंस किया है वो देना चाहिए था, लेकिन वो नहीं है। किटी में पैसे नहीं है। सबसे बड़ा जो आपने इन्फ्लोस को जो हिट किया है वो डॉलर को क्लैंप करके किया कि आपने उसको बांध दिया ना, उससे आपकी महंगाई कम हुई, क्योंकि आप कहते हो ना कि डॉलर सस्ता होगा तो महंगाई कम होगी। आप देखें महंगाई बढ़ गई जब से आपने इसको क्लैंपिंग की है। साथ ही आपकी इंपोर्ट नहीं हो पा रही तो आपने डिस्टॉर्शन कर दी सप्लाई की भी कि आपके पास मुल्क में भी नहीं आ रहा। तो फिर जब मार्केट ऐसी होती है जो माफियाज के हाथ में होती है, फिर वो माफियाज जो है जो टैक्स नेट में भी नहीं है, लिसिट बिजनेस करना, डॉक्यूमेंटेड बिजनेस करना अब उस आदमी का काम नहीं है जो लिसिट करता था। अब वो माफिया राज कर रहे हैं। चावल को देखें, वो आका जो आपका 40 रुपए किलो चावल हुआ करता था वो आज उसका ब्रोकन राइस जो है 92 रुपीस पे पहुंच गया। ईरी 6 मोटा चावल पाकिस्तान में कोई नहीं खाता, वो 95 रुपीस का आज हो गया। आज मैं एक्सपोर्ट करना चाहता हूं तो मुझसे वो एक्सपोर्ट वर्केबल ही प्राइस नहीं है, क्योंकि बायर जो है इंडिया से ले रहा है सस्ता, और हमने अपनी मार्केट राइस की भी इंडिया को दे दी है। इंडिया ने ड्यूटी लगाई 20%, कुछ आइटम को बैन किया, उसके बावजूद इंडिया हमसे सस्ता बेच रहा है। तो आज आपकी टेक्सटाइल एक्सपोर्ट इसी वजह से डाउन हुई, आपकी चावल की एक्सपोर्ट इसी वजह से डाउन हो गई है। बिल्कुल कोई 3-4 महीने में काम नहीं हो पा रहा कि हम एक्सपोर्ट कैसे करें। डॉलर नहीं आएगा, एक्सचेंज रेट आपका जो है जो आपकी रेमिटेंस आती थी वो भी बंद हो जाएगी, फिर क्या करेंगे सर। बहुत बहुत शुक्रिया शमसुल इस्लाम खान साहब हमारे साथ मौजूद थे। कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद जिक्र करेंगे कराची में भी सियासत की रुख या रुत बदल रही है। पूरे पाकिस्तान में इलेक्शन 2023 की तैयारी है। PSP MQM को इकट्ठा किया जा रहा है। वो MQM बनाई जा रही है जो अल्ताफ़ हुसैन की होती थी, मगर इसमें सिर्फ अल्ताफ़ हुसैन नहीं है, बाकी तमाम जुज़ियात है। इस मौजू पर तफसीली बात होगी। हमारे साथ होंगे PSP के चेयरमैन मुस्तफ़ा कमाल। छोटे से वक्फे के बाद पाकिस्तान की बदलती सियासी रुत में सिंध के शहरी इलाकों की सियासत भी करवट बदल रही है। कभी वफाक में चौथी और सिंध की तीसरी बड़ी सियासी जमात, माफ़ कीजिएगा दूसरी बड़ी सियासी जमात मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट अब एक नया जन्म लेती नज़र आ रही है। MQM पाकिस्तान पाक सर ज़मीन पार्टी के मिलाप की खबरें हैं। इससे लगता है कि एक बार फिर असली MQM की बहाली हो सकती है, जिसमें डॉक्टर फारूक सत्तार की शमूलियत भी होगी। ताहम नई MQM में असली MQM का अल्ताफ़ हुसैन का कोई अमल दखल फ़िलहाल नज़र नहीं आता। माजी में MQM पाकिस्तान की मुतहर्रिक सियासी और तंजीमी पहचान सैयद मुस्तफ़ा कमाल और अनीस कायम खानी अब एक नए सियासी सफ़र पर गामजन हो सकते हैं। MQM पाकिस्तान के कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी कल अपने एक बड़े वफ्द के हमरा PSP के मरकज़ी दफ्तर पाकिस्तान हाउस गए, जहां उनका शानदार इस्तकबाल हुआ और एक नायाब मंजर देखने में आया। कल इस मौके पर खबरें हैं कि MQM ने PSP को मरदमशुमारी और हल्का बंदियों की दुरुस्तगी के लिए 9 जनवरी को एहतजाज में शिरकत की भी दावत दी। मुलाकात के बाद मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि हर काम का एक वक्त होता है, ये मुत्तहिद होने का वक्त है। उनका कहना था कि मुश्तरका जद्दोजहद की दरख्वास्त लेकर आया हूँ। जवाब में मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि MQM जो कोशिश कर रही है उसका मुस्बत जवाब देंगे, मुल्क, सूबे और शहर की इज्तिमाई फ़ायदे की बात करेंगे। इस वक्त कराची में कौमी असम्बली की 21 नशिस्तों में से 14 और सिंध असम्बली की 44 में से 21 नशिस्तें PTI के पास हैं। माजी में इन हलकों का अवामी मैंडेट MQM के पास होता था और कहा जा रहा है कि इन नशिस्तों की वापसी के लिए ही MQM को नया जन्म दिया जा रहा है। अहम बात यह है कि नई ताज़ादम MQM पीपल्स पार्टी से मुफाहमत की भी ख्वाह है। PTI फैक्टर ने MQM के लिए सियासी मुफाहमत को पहले से ज़्यादा अहम बना दिया है। आज खालिद मकबूल सिद्दीकी और वसीम अख्तर जमात इस्लामी के दफ्तर भी गए और बज़ाहिर लगता यह है कि कराची की हल्का बंदियों पर MQM और पीपल्स पार्टी में डेडलॉक की कैफियत है, लेकिन दरअसल कराची के तमाम स्टेक होल्डर्स की मसालिहत से ही इस वक्त बल्दियाती मसाइल के हल की उम्मीद लगाई जा सकती है या कराची की सूरत हाल बदली जा सकती है। कराची की इस बदलती हुई सियासत पर मज़ीद बात करेंगे और इसके लिए आज हमने दावत दी। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब सैयद मुस्तफ़ा कमाल, चेयरमैन पाक सर ज़मीन पार्टी। बहुत बहुत शुक्रिया मुस्तफ़ा भाई, आपने हमें ज्वाइन किया है। ये सब क्या हो रहा है? बज़ाहिर तो ये लग रहा है कि MQM पाकिस्तान ख्वाह है और आप भी इस पर मस्बत हैं कि ये कम अज़ कम 2 MQM साबिक जो MQM होती थी उसकी जो 2 बड़े ये सेगमेंट है, ये अब आपस में इनका मिलाप हो, ऐसे ही हो रहा है क्या? थैंक यू कामरान भाई। देखिए ये हालात आज जो जिस तरह के हो गए हैं इस शहर में, सूबे में, मुल्क में,
7 سال پہلے جب ہم نے یہ جدوجہد شروع کی تو اس وقت کی سچویشن میں اور آج کی سچویشن میں فرق یہ ہے کہ آج پیپلز پارٹی اپنی ایڈمنسٹریشن سے، اپنی سندھ حکومت کی پاور سے اس شہر کو لینا چاہتی ہے. یہاں پر جو ہے وہ پی ٹی آئی 7 سال پہلے اس کا وجود نہیں تھا. اب جو ہے وہ پی ٹی آئی پہلے آئی 2018 میں جیسے بھی لائی گئی، پھر اس کے ساتھ جو کچھ ہوا اس کے بعد ایک عجیب سا ایک لہر ہے اس کی، وہ بھی، اور وہ چونکہ فیک ہے ڈیفینیٹلی، اس کی کوئی بیسس نہیں ہے، کوئی گراؤنڈ نہیں ہے، وہ ایک عجیب سی ایک بات ہے، اس کو انہوں نے کچھ ڈیلیور نہیں کیا 4 سالوں میں. وہ بھی سمجھتے ہیں کہ وہ بھی شہر جو ہے پورا جو ہے لے لیں گے، اور دوسری پارٹیاں بھی ہیں. تو ہم جن باتوں کو پہلے 7 سالوں سے ہم نے پہلے سننا بھی گوارا نہیں کیا اور ہم اس کو نہیں سنتے تھے اور اس پہ ہم کنسیڈ بھی نہیں کرتے تھے ان باتوں کو، وہ اب ہم نے وہ بات سننا شروع کر دی ہے ایکچولی. اور وہ یقیناً آج کے تناظر میں ہے وہ باتیں کہ اگر اسی طرح سے، یہ تو ریالٹی ہے کہ ایک ووٹ بینک سپلٹ ہوا ہے. اور 2016-23 اگست کو جب ایم کیو ایم پاکستان بنی تو 22 اگست کو جب ایم کیو ایم لندن کا ایک طرح سے جو ہے وہ جو بھی ان کے ساتھ جو کچھ ہوا، اس کے بعد سارا مینڈیٹ جو ہے وہ ہمارے پاس آ جاتا اگر ایم کیو ایم پاکستان نہیں بنائی جاتی اس وقت. لیکن وہ اس ایم کیو ایم پاکستان کو بنا کر ڈیفینیٹلی جو ہے وہ پھر ایک کنفیوژن کریٹ ہوئی اور سپلٹ ہو گیا مینڈیٹ سارا. اب یا تو ہم بالکل وائپ آؤٹ ہو جاتے یا پھر وہ وائپ آؤٹ ہو جاتے، تو ایک طرف کو یہ مینڈیٹ جاتا، پھر ہم یہاں پہ پھر پختونوں کو، سندھیوں کو، بلوچوں کو، اکائیوں کو جوڑتے ہیں یہاں پر. لیکن انفارچونیٹلی یا فارچونیٹلی یہ مینڈیٹ سپلٹ ہوا ہے. جب تک کراچی کا یہ اردو بولنے والا مینڈیٹ ایک جگہ نہیں آئے گا، میں سمجھتا ہوں کہ یہاں سے پھر جو ہے کوئی موومنٹ شروع نہیں ہو سکتی. اور آج سامنے چیلنج اس وقت پیپلز پارٹی ہے. تو اس تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے اس بات کو سوچا کہ نہیں، ہمیں سننی چاہیے یہ والی بات، اور ہمیں اس کے اوپر جو ہے وہ توجہ دینی چاہیے. تو اس حوالے سے ڈیفینیٹلی آپ کے سامنے ہے کہ خالد مقبول صدیقی بھائی آئے تھے اور انہوں نے اسی طرح کی بات کی، گفتگو کی ہے، اور ہم نے اس کا پازیٹیو جواب دیا ہے. اب ہم اپنی مشاورتی عمل میں ہیں کارکنوں سے، ذمہ داروں سے، کیونکہ ہم نے 7 سالوں میں بہت قربانیاں دی ہیں. ایک ہم اس شہر میں جب سچ بولنے کی سب سے چھوٹی سزا موت تھی، ہم اس وقت ہمارے لوگ کھڑے ہوئے اور اس شہر میں را کے تسلط کو ہم نے جو ڈسمنٹل کیا ہے، اور ایک ہمارا رول ہے اس شہر میں. اور ہم تمام امتحانات کے باوجود بھی آج الحمدللہ ایک اسٹرانگ پارٹی ہیں اور ہمارے انٹیکٹ پارٹی ہیں. اور ہماری آرگنائزیشن الحمدللہ جو ہے وہ ہر دن کے گزرنے کے ساتھ جو ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے. تو ہم نے اپنی مشاورت کے عمل کو جاری کیا ہے. ورکرز کا کوئی ایک کنونشن وغیرہ تھا، لیکن ابھی یہ خبر مجھے ملی ہے کہ شاید یہ ملتوی ہو گیا ہے. کیا اس کی کوئی وجہ ہے؟ جی اس کی کوئی خاص وجہ نہیں ہے، چونکہ آج ہم نے اس کو پوسٹ پون اس لیے کیا کہ ہم اپنے جو ذمہ داران ہیں پہلے ان سے پہلے بات کر لیں. جو ہماری سینٹرل کیبنٹ ہے، نیشنل کاؤنسل ہے، اور ہمارے جو شعبہ جات ہیں اس کی سینٹرل کیبنٹ سے ہم پہلے بات کر لیں. یہ فرمائیے گا کہ بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے آپ لوگوں کی کیا پوزیشن ہے؟ 15 جنوری کو بلدیاتی انتخابات ہونے ہیں. پاکستان کے سب سے بڑے شہر کو فوری طور پہ بلدیاتی حکومتیں چاہیے، امپاورڈ حکومتیں چاہیے. لوگوں کو کچھ تو کہنے کا حق ملے، کچھ تو ان کی ریپریزنٹیشن ہو. اس موضوع پر آپ کا کیا خیال ہے؟ اور کل یہ آئے تھے ایم کیو ایم پاکستان، خالد مقبول صدیقی وغیرہ، تو کوئی اس پہ آپ لوگوں کی کوئی کنسنسس ہے؟ کوئی آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیے، ایک تو بلدیاتی انتخابات تو پورے پاکستان میں ایک مذاق بن کے رہ گیا نا. کوئی اس کی کوئی ڈیٹ، حتمی ڈیٹ آتی نہیں ہے. اتنی دفعہ کینسل ہو چکے ہیں یہ انتخابات. اور پھر ابھی بھی جو ڈیٹ ہے اس کے اندر 10 طرح کی قیاس آرائیاں ہیں، 10 طرح کی باتیں ہیں. جہاں تک خالد مقبول صدیقی صاحب جب کل آئے تھے اور ان کا جو وفد آیا تھا، وہ بہت زیادہ کنسرن اس بات پہ تھے کہ ڈی لیمیٹیشن کے حوالے سے جو حلقہ بندیاں ہوئی ہیں اس میں جو وہ ہے کانفلکٹس ہیں وہاں پہ کہ بھئی ایک یو سی 30,000 لوگوں کی ووٹوں پر ہے اور ایک یو سی جو ہے وہ 80,000 ووٹوں پر ہے، اور وہاں پر اور ایتھنک بیسس پہ اس کو ڈیوائڈ کیا ہوا ہے، جو کہ ان کی یہ والی بات بجا ہے اگر آپ ویسے دیکھیں. اور ہم نے بھی اس کے اوپر آواز اٹھائی ہے، بات کی ہے، اور ہم بھی اس والی بات کو انڈورس کرتے ہیں کہ یہ ایک ہی شہر میں ایک یو سی 30,000 کی اور ایک 90,000 کی اور 80,000 کی کہیں ہیں یو سیاں ہیں، اور وہ پھر خاص علاقے ہیں وہاں پہ جس طرح کے کام ہیں. تو اس طرح کی سچویشن کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے. لیکن اس حوالے سے بلدیاتی انتخابات کو آگے جانا چاہیے، نہیں جانا چاہیے،
یقیناً اس میں ایک بہت بڑا کوشچن مارک ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ بھائی اگر کرانا ہے تو اس کو صحیح طریقے سے کرائیں اور اس کو ٹھیک کر کے کرائیں، اس طرح کے کرائیں، اس الیکشنز کے کا فائدہ پھر کیا ہوگا؟ شہر تو اسی طرح سے جو ہے محرومیوں میں گھرا رہے گا. اب اتنی دیر ہو گئی تو اس کو ٹھیک کر کے کرائیں ان تمام چیزوں کو. مصطفی بتائیے کہ اس وقت تو جو کراچی کی شکایت ہے یا شہری سندھ کی شکایت ہے وہ تو پیپلز پارٹی سے ہے، 14-15 سال سے حکومت ہے پیپلز پارٹی کی، اور شہر کا جو حال ہے وہ تو کسی سے چھپا ہوا نہیں ہے، بے حسرت و یاس کی تصویر بنا ہوا ہے. مگر یہ کیسے اب جو آگے جو سیاسی سمت ہے آپ لوگوں کی وہ کس طرح سے اس میں، کیونکہ جو یہ ایم کیو ایم پاکستان ہے یہ تو پارٹنر ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی، وفاق میں پارٹنر ہے، اور پھر ظاہر ہے کہ طویل عرصے سے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ اس لیڈرشپ کا تو بڑا قریب تعلق رہا ہے. یہ کیسے اکوموڈیٹ کریں گے آپ اس کو، اس صورتحال کو؟ اور یہ بھی فیکٹ ہے کہ حکومت تو سندھ میں ابھی تو یہی لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی کی ہی رہے گی. کامران بھائی دیکھیں، بالکل آپ جو بتا رہے ہیں ریالٹیز تو یہی ہیں، فیکٹس تو یہی ہیں، ماضی تو یہی ہے، لیکن کامران بھائی جس نہج پہ ہم آ گئے ہیں، انسان کی زندگی کو اب جینا جو ہے نا ایک عام آدمی کے لیے بالکل ناممکنات میں سے ہوتا چلا جا رہا ہے. ہم سب لوگوں کو اپنی ذات سے بالاتر ہو کر، اپنی سیاست سے بالاتر ہو کر آج کچھ فیصلے کرنے ہیں. اگر یہ نہیں ہوئے فیصلے اور ہم اب بھی آج بھی انہی سیاست میں اگر الجھے رہیں گے اور اپنی ذات میں اور اپنی انا میں الجھے رہیں گے تو دیکھیں یہاں پر اسپلنٹر گروپس بنیں گے، چھوٹے چھوٹے گروپس بنیں گے جو کہ پھر کسی کے قابو میں نہیں آئیں گے، اس لیے کہ وہ پھر ان کے لیے زندگی ایک عام انسان کے لیے گزارنا جو ہے مشکل ہوگی، ساری سیاست ویسا دری رہ جائے گی. ہم نے بھی بہت زیادہ کنسیڈ کیا ہے. دیکھیں میں نے تو کھل کر مخالفت کی ہے تمام چیزوں کی، میں منافقت نہیں کرتا، اور آج میں مفاہمت کرنا چاہتا ہوں تو میں اس میں بھی منافقت نہیں کرنا چاہتا. جو آپ نے بتائی، جو آپ کہہ رہے ہیں 15 سالوں سے یہی تو سارا ایشو ہے. 15 سالوں سے پیپلز پارٹی کے پاس یہ حکمرانی اور ان کو کوئی روکنے والا نہیں ہے. اب وہ کراچی شہر بھی لینا چاہتے ہیں اور اپنی ایڈمنسٹریشن سے لینا چاہتے ہیں، ہم اپنی پاور سے، اپنی پولیس سے، اپنے آروز سے کے ذریعے وہ چھیننا چاہتے ہیں. اس چیز کو سامنے رکھ کر میں اپنی ذمہ داری پوری کر رہا ہوں. میں قوم کے سامنے یہ اپنے آپ کو، میں نے 3 مہینے سے کہا بھی کوئی ٹی وی انٹرویو نہیں دیا ہے تاکہ میری طرف سے کوئی ایسی بات نہ ہو، جبکہ دوسری جانب سے بہت زیادہ پرووک بھی کیا جاتا ہے، باتیں بھی کی جاتی ہیں. ہماری یہ نیچر نہیں ہے، میری یہ طبیعت نہیں ہے کہ ہم تو فوراً جواب دینے والے لوگ ہیں، لیکن ہم نے کبھی بھی اس تمام بڑے ایک لارجر انٹرسٹ کو سامنے رکھتے ہوئے، پبلک انٹرسٹ کو سامنے رکھتے ہوئے، میں تو ٹی وی پہ، آپ یہ پہلے شخص ہیں میں کہہ رہے ہیں جن سے قانون میں بھی 3 مہینے کے بعد بات کر رہا ہوں. میں ادروائز تو میں نے بات کرنا چھوڑ دی کہ مجھ سے کوئی ایسی بات نہ ہو جواب میں جہاں سے تمام اس پروسیس کو نقصان پہنچے. تو ہم اتنی احتیاط کیوں کر رہے ہیں؟ میری ذات کا مسئلہ نہیں ہے. یہ جو آپ جن خطرات کا ذکر کر رہے ہیں، ان خطرات کا ذکر اگر سینس پریویل نہیں کیا، نہیں کر پایا اس ماحول میں، تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ آنے والی جو ہے نا اگلے 40 سالوں تک آپ اس شہر کو پھر چھڑوا نہیں سکیں گے. تو مصطفی یہ بتائیں کہ عام طور پہ ہمارا تجربہ یہ رہا ہے کہ چاہے وہ الطاف حسین کی ایم کیو ایم ہو یا آج کی ایم کیو ایم پاکستان ہو، یہ ہمارے تجربہ یہ رہا ہے، کراچی والے یہ جانتے ہیں کہ ریاستی اداروں کا ایک طرح سے ان کا بڑا قریبی تعلق رہا ہے یا ان کے ہاتھوں میں کھیلتی رہی ہے یہ ایم کیو ایم جو ہے، اور یہ طویل عرصے سے یہ معاملات ہوتے رہے ہیں اور قومی سیاست میں استعمال ہوتی رہی ہے ایم کیو ایم میں. آج تو کوئی ایسی صورتحال نہیں ہے. اگر اس میں کراچی کا انٹرسٹ ہے یا یہ کہ کراچی یا شہری سندھ کا انٹرسٹ ہے کہ اس شہر کی کوئی بھلائی ہوتی ہے یا کسی طرح سے اس شہر میں کوئی نئی روح آتی ہے جس سے کہ اس میں ترقی ہو سکے، یہاں پہ خوشحالی آ سکے، یہاں کی کوئی بیسک سوک ایمینٹیز جو نہیں ہیں لوگوں کو وہ مل سکے، تو وہ ایک الگ بات ہے. مگر کہیں ایسا تو نہیں کہ ایک بار پھر ریاستی اداروں کے ہاتھ میں قومی سیاست کے اس موجودہ موڑ میں یہ جماعت کام آ جائے اور آپ لوگ سب استعمال ہو جائیں؟ قانونی دیکھیں، جہاں تک ہماری ذات کا تعلق ہے اور میری پارٹی کا تعلق ہے، میں اپنی ذمہ داری آپ کو بالکل بڑی ذمہ داری سے یہ والی بات کہہ سکتا ہوں کہ نہیں ایسا بالکل ہمارے اینڈ پہ تو ایسا بالکل نہیں ہوگا.
اور ماضی میں یہ کوشش کی جاتی رہی ہے 2019 کے جو اس زمانے کے جو لوگ تھے ہمیں بہت زور دے کر ایک اس وقت کی حکمران جماعت کو جوائن کرنے اور بلکہ اس کے اندر مرج ہونے کے لیے 10 مہینے ہم پر محنت کی گئی. ہم نے نہیں مانی ہے وہ بات, ہم نے آرگومنٹس پیش کی, ہم نے سامنے بات رکھی. ہم لڑائی نہیں کرنا چاہتے کسی سے, لیکن ہم اپنی کسی غلط بات کو ہم نے ماننے سے انکار کیا اور ان کے سامنے دلائل رکھے, اور اللہ کا شکر ہے کہ 10 مہینوں کے بعد پھر ہماری بات مانی گئی, سنی گئی. آج یہ جتنی بھی گفتگو باتیں ہیں کامران میں نے آپ کو ایک سینیریو بتایا کہ 7 سال پہلے جب ہم نے یہ پارٹی شروع کی تھی اور آج میں فرق آ گیا سر. اب یہاں پر ایک پارٹی ہے کہ جو سمجھتی ہے کہ وہ اس شہر کو اپنی ایڈمنسٹریشن سے, اپنے پیسے سے, اپنی پولیس سے, اپنے آروز سے وہ لے لے گی, ٹیک اوور کر لے گی. اس وجہ سے, اور جو کہ بڑا لیتھل ہوگا, پہلے جو ان کے کارنامے 15 سالوں میں جو حشر ہے تو وہ بڑا لیتھل ہوگا میرے شہر میں. اور ہم اس وقت سیاست کر رہے ہیں تو میں اپنا رول پلے کر رہا ہوں, میں اپنا رول یہ پلے کر رہا ہوں کہ نہیں, ہمیں جو ہے وہ آج اگر ہماری وجہ سے کوئی سپلٹ ہوا ہے اور اگر اس کے جڑنے سے شہریوں کو, عام انسانوں کو فائدہ ہوتا ہے, اس میں کہیں میری انا کو ٹھیس بھی پہنچتی ہے, مجھے کہیں کوئی 4 لوگ اب میری کلپس دکھا کر میری پرانی باتیں سناتے ہیں, میں اس کو برداشت کر لوں گا, میں اس باتوں کو برداشت کر لوں گا, اور میرے پاس جواب بھی ہے, پھر بھی میں اس کو برداشت کر لوں گا. لیکن اگر میرے اس انا کو ٹھیس پہنچنے سے, میری جو ہے وہ کوئی کسی بات پہ کوئی غلط ثابت کرے اس کو ہونے سے, اگر 3 کروڑ لوگوں کو اور صوبے کے لوگوں کو اور ملک کے لوگوں کا اگر فائدہ ہے تو میں یہ قربانی دینے کے لیے تیار ہوں, اور میں یہ قربانی دے رہا ہوں, اور میں نے اپنی طرف سے بہت زیادہ اس کے اندر فلیکسیبلٹی دکھائی ہے. اچھا, کچھ بنیادی عوامل طے ہوئے ہیں آپ کے ساتھ کہ مستقبل کے حوالے سے جو اب نئی یہ کانفیگریشن ہو رہی ہے اس میں کیا ہوگا؟ دوسری ایک بات یہ بتائیے کہ کیا یہ بات ناممکن ہے کہ آگے چل کے کسی موقع پر یہ MQM جو کسی زمانے میں الطاف حسین کی پہچان ہوتی تھی وہ کہیں اس کے کسی جز میں نظر آئیں؟ اگر ایسا ہوا تو ہم اس کا حصہ نہیں ہوں گے. اور اس قسم کی کوئی گفتگو بھی ابھی آپ سے نہیں ہوئی ہے کسی کی؟ نہیں, میں نہیں سمجھ, نہیں, بالکل کہیں سے بھی کسی جگہ سے بھی اس چیز کا ذکر نہیں ہے, اور یہ ایسی کوئی بالکل کہیں دور تک اس کی کوئی شنید نہیں ہے. اور جہاں تک آپ نے بات کی کہ بھئی اس کی فارمیشن کیا ہونی ہے, کارن بھی اس کے اوپر تو ابھی بات ہونی ہے, اس کے اوپر تو ابھی بہت سارے مرحلے طے ہونا باقی ہیں. گویا کہ اگر کوئی انضمام ہوتا ہے یا ملاپ ہوتا ہے یا جڑتے ہیں آپ لوگ, تو اس کی جو کانسٹیٹیوئنٹس ہیں, جو انگریڈینٹس ہیں اور جو اس کے ایلیمنٹس ہیں وہ ابھی ڈیسائیڈ نہیں ہوئے, اس پہ گفتگو نہیں ہوئی ہے. جی ایسے ہی ہے. اور یہ بتائیے گا کہ یہ جو اس میں کیا کردار ہے یہ جو گورنر سندھ کامران ٹیسوری جو ادا کر رہے ہیں, اس میں ان کی کیا پوزیشن ہے؟ وہ کس کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں؟ کہ پاکستان کو تو شاید کر ہی رہے ہیں مگر کسی اور کی بھی نمائندگی کر رہے ہیں کیا؟ جی وہ وفاق کے نمائندے ہیں, اور وفاق کے گورنر نمائندے ہیں, تو وفاق میں جتنی چیزیں آتی ہیں سبھی کے نمائندے ہیں وہ. تو ہم سے جو پہلا کانٹیکٹ کیا تھا وہ گورنر صاحب نے کیا تھا, گورنر ٹیسوری صاحب نے, وہ انہوں نے دعوت دی تھی ہمیں اور ہمیں بلایا تھا, ہم گئے تھے اپنے مشورے سے اپنے لوگوں سے. پھر اس کے بعد وہ یہاں ہمارے پاس ہمارے آفس تشریف لائے تھے, اور ان دونوں گفتگو میں انہوں نے دونوں دفعہ یقیناً نیٹیگریٹیز میں تو نہیں بلکہ ایک اوور آل کانسیپچول بات ضرور کی کہ اس شہر کے لیے ہم سب کو جو ہے وہ مل کر کام کرنا چاہیے. تو ہم پہلے اس والی بات کو ہمارے سامنے کوئی نہیں کرتا تھا, ہم نے اس والی بات کو سنا بھی, اور اس والی بات کے اوپر ہم نے یہ بھی کہا کہ بھائی اس کے اوپر بیٹھ کر بات کی جا سکتی ہے. تو انیشیٹ تو انہوں نے ہی لیا ہے اس کا. تو اس وقت اب جو اس پہ فیصلہ ہونا ہے PSP کا جو بھی حتمی فیصلہ ہے وہ کل تک ہو جائے گا؟ جی قانون ہمارا جنرل کا اجلاس جو ہے وہ ہوتا ہے, اور اس میں ہم جو ہے وہ ساری باتیں جو خالد مقبول صاحب نے رکھی ہیں وہ ہم رکھیں گے, اور پھر ہم ان کو کمیونیکیٹ کریں گے. ہوپ فلی کہ جو ہے پھر ہماری اگر کوئی میٹنگ طے ہوتی ہے تو پھر ہم ان کو کمیونیکیٹ کریں گے, خالد مقبول صاحب کو, خالد مقبول ان کو کمیونیکیٹ کریں گے, ان کی ٹیم کو, ان کے لوگوں کو. یہ جو نیک کام ہو رہا ہے جو منقسم گروپوں کو ملانے کی کوئی کوشش کرے تو اس کو ہم نیکی ہی تصور کرتے ہیں, تو اس کی کوئی گارنٹی بھی ہے, کوئی گارنٹر ہے اس کا؟
कानूनी गारंटी तो पाकिस्तान में किसी चीज़ की नहीं है, आपको पता है। अगर कोई गारंटी हो भी तो जो है वो उससे क्या फ़र्क पड़ता है। और मैं समझता हूँ कि हम सब लोगों को बहुत मैं अपनी बात, हमने तो बहुत ज़्यादा जो है वो आउट ऑफ वे जाकर चीज़ों को लार्जर इंटरेस्ट में, पब्लिक इंटरेस्ट में हमने इसके ऊपर बड़ी नेक नीति के साथ इसको फ्रॉम द पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से मैं ये बात कर रहा हूँ कि हमने ये बात की भी है, इसको प्रोसेस को हमने एक्सेप्ट भी किया है, इसको आगे भी बढ़ाया है। बट मैं समझता हूँ कि सबको अपना अपना रोल प्ले करने की जरूरत है। ये बताइए कि ये जो सियासी असरार और रमूज़ हैं जो MQM से वाबस्ता हैं, ये माशाल्लाह आप भी कोई 25-30 साल से खुद देख रहे हैं, बराह रास्त आपका इसका तजुर्बा है, बहुत करीबी तजुर्बा है आपका। इस दफ़ा की ये जो एफ़र्ट है, ये इनिशिएटिव है, इसमें खुलूस की कैफियत क्या है? वो जो इससे पहले जिस स्केल पे ये खुलूस या जो मामलात आपका तजुर्बा रहा है उसको अगर देखें तो ये उसमें आपको कितना इस पे एतमाद नज़र आ रहा है इस इनिशिएटिव में? देखिए, मुझे जो सबसे ज़्यादा सिल्वर लाइनिंग लगती है वो हालात लगते हैं। आज के हालात, जब इंसान को कोई खौफ, कोई ख़तरा नहीं होता ना, तो इंसान मस्ती में होता है। अब हालात ऐसे आ गए हैं कि कामरान भाई हमें ये हालात उस तरफ लेकर जा रहे हैं कि जहाँ पर हमें अपनी ज़ातियात से बाहर आना पड़ेगा, वरना किसी के हाथ में कुछ भी नहीं रहेगा और फिर ब्लेम करेंगे लोग। मैं इसलिए बहुत फ्रैंक होकर और फेयर होकर ओपनली मैं अपने आप को पेश कर रहा हूँ, ताकि तारीख़ में सबका रोल लिखा जाए कि भाई कौन जो है ऑब्स्टिकल क्रिएट कर रहा था और किसने अपनी ज़ात से उठकर, अपनी ज़ात से बढ़कर जो है वो अवामी फ़ायदे, अवामी मफाद में अपने आप को पेश किया और अपना रोल प्ले किया है। मैंने जब 3 मार्च 2016 को कामरान भाई हम आए थे, उस वक्त भी मेरा कोई ज़ाती मसला नहीं था। उस वक्त भी हमने लोगों के लिए, इज्तिमा के लिए, अपनी कम्युनिटी के लिए वो कदम उठाया कि हमने दुश्मनी ली, हमने सारे काम किए और मैं कामयाब हूँ उसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह। आज 22 लोग नहीं मर रहे शहर में, आज शोधा कब्रिस्तान में लाशें नहीं जा रही, आज लोग लापता नहीं हो रहे, आज लापता लोग बाजियाब हो चुके हैं। तो एक सेगमेंट तो गुजर चुका, उसमें हमने 100% कामयाबी हासिल की। अब ये नया मरहला आ गया है कि यहाँ पर हुक्मरान जमात जो है वो शहर पे को टेक ओवर करने के लिए तैयार खड़ी है, और एक ऐसा मरहला आ गया कि जहाँ पर वो पहले कुछ नहीं दे रहे थे, बाद में वो क्या करेंगे। तो जो लोग इसके स्टेक होल्डर हैं उनको, और उसमें डेफिनेटली जो है वो MQM क्लेम करती है, तो हमने अपनी आना को पीछे रखकर, अपनी ज़ात को पीछे रखकर हमने इसमें अपना हिस्सा डाला है। बहुत बहुत शुक्रिया। मुस्तफा कमाल साहब हमारे साथ मौजूद थे। इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम का खिताब होता है। कल आपसे फिर मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। कल तक के लिए कामरान खान को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।